فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. چند ایک باتیں اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں اللہ اس کے رسول کی ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرمائے. نیک صالحین، شہداء، انبیاء، رسل، ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، سورہ نمبر 3. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کل آپ فرما دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتایا ہے. فَاتَّبِعُونِي فرمایا ان سے کہہ دو کہ پھر یہ آپ کی پیروی کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگ مختلف قسم کی گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، ہر قسم کا گناہ لوگ کر رہے تھے. کہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، کہیں آپس کے جھگڑے، لڑائیاں، قبائل کی آپس میں لڑائیاں، جنگیں، ایسی جنگیں کہ وہ نسل در نسل چل رہی تھی. حرام کھاتے تھے، خنزیر کا گوشت کھاتے تھے اور سود کھاتے تھے، بڑے لوگ چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا گناہ لوگ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر بہت عظیم احسان فرمایا کہ ہمارے اندر انہوں نے
اپنا وہ پیغمبر مبعوث کیا جو سارے نبیوں سے افضل ہے، سارے رسولوں سے افضل ہے، جو نبی نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو معراج کروایا، ساتوں آسمانوں کے اوپر ان کو بلایا، سارے نبیوں سے بیت المقدس میں ملاقات کروائی اور ان کو نبیوں کا امام بنایا۔ ہمارے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، ہمارے اللہ کے نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک ایسا مقام بنایا جو سب سے بہترین ہے، وہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں۔ تو اس عالم میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو صورتحال اسی طرح کی تھی کہ ہر قسم کے گناہ ہو رہے تھے۔ اللہ نے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا کہ تمہارا حقیقی رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، تم نے اللہ کو کس طرح ماننا ہے، قیامت کو کس طرح ماننا ہے، تم نے آپس میں معاملات کس طرح کرنے ہیں، اخلاق کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نکاح طلاق کے مسائل کیا ہیں، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور پھر باپ کی قدر کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے، بیٹی اور بہن کی قدر کیا ہے، ہمسایوں کا حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں، تم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی تسبیح کیا ہے، اللہ کی تکبیر کیا ہے، مسجد کا ادب اور احترام کیا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، اور رات کو تم نے سونا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ ہم محفل میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، میں بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میرا گھر بار سب کچھ قربان نبی کے اوپر۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی اور بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ کہ ہم نبی سے اپنی زبان کے ذریعے سے محبت کا اظہار کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت ہونی چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے لیکن باپ سے کم کرتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں، آپ سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی ماں سے کم کرتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں، آپ سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے کم محبت کرتا ہے، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے کم محبت کرتا ہے، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ وہ آپ سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی کی باتوں پر ترجیح دیتا ہے، آپ سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن باپ دادے سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ وہ آپ سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن اپنی جان سے کم محبت کرتا ہے تو یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان جاری فرمایا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وہ بندہ لا یؤمن احدکم اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے محبت کا معیار۔
کہ آپ سے محبت ہر رشتے سے زیادہ ہو، آپ سے محبت ہر تعلق سے زیادہ ہو، آپ سے محبت دنیا کے ہر مال سے زیادہ ہو، آپ سے محبت دنیا کے ہر دوست اور یار سے زیادہ ہو، آپ سے محبت باپ سے بھی زیادہ ہو، ماں سے بھی زیادہ ہو، دنیا کی ہر چیز سے جب تک آپ محبوب نہیں ہو جاتے، بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز سے جب تک آپ محبوب نہ ہو جائیں، نماز پڑھنے کے باوجود بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک دنیا کی ہر چیز سے آپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، بے شک وہ روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، زبانی کلامی کہتا ہے کہ میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، لیکن جب آپ کی بات آتی ہے، آپ کی سنت آتی ہے، آپ کی حدیث آتی ہے، آپ کا عقیدہ آتا ہے، آپ کا عمل آتا ہے، تو منہ موڑ لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، مولوی کو اور باقی لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، پیغمبر کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، ایسا بندہ جو ہے وہ محبت میں فیل ہو چکا ہے۔ اس کا زبانی دعویٰ تو ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب امتحان کا وقت آیا ہے کہ ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہے، ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہے، اگر وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، آپ کی سنت اور حدیث کو مانتا ہے، باپ کے مقابلے میں حدیث کو مانتا ہے، ماں کے مقابلے میں حدیث کو مانتا ہے، دوست کے مقابلے میں حدیث کو مانتا ہے، اپنے امام مسجد کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے دوست احباب کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کو ترجیح دیتا ہے، پورے معاشرے کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، پورے خاندان کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا ناراض ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں کرتا، ماں ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، باپ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، بیٹا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، خامد ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، بیوی ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، دنیا کے سارے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے، تو وہ حدیث کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کر لے، تو یہ بندہ امتحان میں کامیاب ہے۔ اس کی محبت آپ کے ساتھ سچی محبت ہے، حقیقی محبت ہے، یہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ اب تمہارے امتحان کا وقت آ چکا ہے، تم نے بڑے دعوے کر لیے کہ ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے، ہم قربان جائیں، ہم صدقے جائیں، لیکن آؤ میں تمہیں ایک امتحان کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے عید نازل فرما دی ہے، فاتبعونی، اے نبی اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر ایسے کہہ دو فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں، جو عقیدہ آپ کا ہے اس کو اختیار کریں، جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھیں، جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو مانیں، تسلیم کریں، عورتیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پردہ کریں، اور عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، جو ہدایات آپ نے خواتین کو دی ہیں، جو مسائل آپ نے خواتین کو بتائے ہیں، چاہے وہ نماز کے ہوں، روزے کو ہوں، حج کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، پردے کے ہوں، کوئی بھی مسائل جو آپ نے امت کی عورتوں کو بتائے ہیں، جب تک جو عورتیں مسائل قبول نہیں کرتی، مانتی نہیں ہیں، ان کو دل اور جان سے نہیں مانتی، تو اس وقت تک یہ بندے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا۔ یحببکم اللہ، جب آپ کی پیروی کریں گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے ان سے محبت کرے گا۔ جب آپ کے ہر مسئلے کو یہ تسلیم کر لیں گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، جب آپ کی محبت میں آ کر آپ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے، آپ کے عقیدے کو اختیار کریں گے، نکاح طلاق میں آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کاروبار میں آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، لباس میں آپ کی سنت کو اختیار کریں گے، ہر مسئلے میں جب تک یہ آپ کی بات نہیں مانتے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان کے گناہ نہیں معاف کرے گا۔ بے شک راتوں کو اٹھ کر یہ آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر یہ گڑ گڑائیں، لمبی دعائیں کریں، بڑی مشقت برداشت کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کی پیروی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر ان کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ وہ جو مرضی کر لیں، چاہے وہ 70 سال 100 سال، چاہے وہ جتنی مرضی زندگی اللہ کے سامنے روتے رہیں، لیکن اے میرے نبی جب تک یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کروں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔
یہ ہے آپ کی محبت کا معیار۔ آج لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے طور طریقے، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا عقیدہ، ان کے دنیا کے اندر معاملات، گھر کا ماحول، بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کا لباس، ان کی بالوں کی کٹنگ اور اپنے بیوی کا ماحول، بچوں کا ماحول، گھر کا ماحول سنت کے خلاف ہے، تو یہ صرف دعوے ہی دعوے ہیں۔ ان دعووں پر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، یہ دعوے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے محبوب نہیں بنتے، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ اور جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی یہ بات ارشاد فرما کر گئے، لوگوں کے کان کھول کر گئے، ان کو یہ بات سنا کر گئے، جس میں امام بخاری اور مسلم نے روایت دیا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کر گئے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میری ساری امت کے لوگ جنت کے اندر جائیں گے الا من ابا، مگر وہ لوگ جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی ومن یابا، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو بندہ میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، میری حدیث کو مانے گا، میرا طریقہ اختیار کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن سن لو ومن عصانی فقد ابا، جس کو میرا طریقہ پسند نہیں، میری حدیث پسند نہیں، میری سنت پسند نہیں، میرا نکاح کا طریقہ پسند نہیں، میری شادی کا طریقہ پسند نہیں، میرا لباس پسند نہیں، میرا عقیدہ پسند نہیں ہے، اس بندے نے انکار کر دیا کہ محبت تو ہے پر نبی کی بات نہیں مانتے، محبت تو ہے پر نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، فقد ابا، فرمایا وہ کوئی بھی ہو، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کے سامنے جب جائے گا، بے شک اس کی نمازیں ہوں، اس کے پاس روزے ہوں، اس کے پاس زکوٰۃ ہو، اس کے پاس حج اور عمرہ ہو، صدقہ خیرات ہو، درود و سلام ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، بڑوں کا ادب اور احترام ہو، جو بھی کرتا رہا، لیکن اگر اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا رہا، فقد ابا، جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل گئے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن دنیا کی زندگی میں، دنیا کے ہر موڑ میں، ہر مسئلے میں پیارے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے، سنت کو نہیں مانا، حدیث کو نہیں مانا، جھنڈے ضرور لگائے، گلیوں بازاروں کو ضرور انہوں نے سجایا، روشنیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن زندگی میں نبی کی اطاعت نہیں تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا گیا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ان کی بیکار چلی جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی، وہ پیسہ بیکار اور ضائع چلے جائے گا، وقت ضائع اور بیکار چلا جائے گا، وہ نمازیں بیکار چلی جائیں گی، وہ حج اور عمرے بیکار ہو جائیں گے، وہ درود اور سلام کسی کام کے نہیں آئیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی بیکار چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات نہیں مانی تھی، دعویٰ ضرور تھا، کلمہ ضرور پڑا تھا، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے تھے، آج کے رسول بھی کہلواتے تھے، جھنڈے بھی لگائے، بازاریں بھی سجائیں، گھر بھی سجائے، لیکن زندگی میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں تھی، آپ کی سنت اور حدیث نہیں تھی۔ فرمایا فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ابو بکر صدیق نے اطاعت کی، جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو طریقہ حضرت عمر نے اختیار کیا، جو طریقہ حضرت عثمان نے اختیار کیا، جو طریقہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، جو طریقہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے، زینب نے، ام کلثوم، رقیہ نے اختیار کیا، جو طریقہ آپ کے نواسوں حسن اور حسین نے اختیار کیا، جو طریقہ آپ کی بیویوں نے، خدیجہ نے، عائشہ نے، ام سلمہ نے، زینب نے اختیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جو طریقہ ان کا جنت میں جانے کا تھا، جو طریقہ ان سے محبت کرنے کا تھا، وہی طریقہ جب ہم اختیار نہیں کریں گے، جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، بیکار چلے جائیں گے یہ سارے دعوے، زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آؤ آج ہم عزم کریں، آج ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ ہم سے جہاں بھی غلطی ہو گئی ہے، جہاں جہاں ہم نے پیارے پیغمبر کی مخالفت کی ہے، سنت کو چھوڑا ہے، حدیث کو چھوڑا ہے، نبی کی مخالفت کی ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور آنسو بہا لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے آج رو لیں، وگرنہ وقت آنے والا ہے جب ہم سب کے سامنے فرشتہ آ جائے گا موت کا پروانہ لے کر، ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ نے ہمیں زندہ کرنا ہے، قیامت والے دن ہم سے امتحان ہونا ہے، اور قبر میں
میں بھی امتحان ہوگا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون تھا، کس کی عبادت کرتا تھا، کس کا کھاتا تھا، کس کا گاتا تھا، کس کا شکر ادا کرتا تھا، تیرا خالق کون تھا، مالک کون تھا، رازق کون تھا، من نبیوں کا، تیرا پیغمبر کون تھا، کس کی پیروی کرتا تھا، کس کی اطاعت کرتا تھا، کس کی سنت اور حدیث کو مانتا تھا، نماز کس کے طریقے پر پڑھتا تھا، روزہ کس کے طریقے پر ادا رکھتا تھا، حج کس کے طریقے پر تھا، نماز کس کے طریقے پر تھی، نکاح کس کے طریقے پر تھا، طلاق کس کے طریقے پر تھی، اور یہ سارے سوال ہوں گے من نبیوں کا، تیرے لیے اسوہ حسنہ کون تھا، تیرے لیے رہبر شریعت کون تھا، تیرا امام کون تھا، کس کی پیروی کرتا تھا، کس کے پیچھے چلتا تھا، دین سے مسائل کہاں سے لیتا تھا، یہ من نبیوں کے اندر ساری باتیں آتی ہیں۔ ماں دین کا، دین کیا تھا، دلیل کیا تھی، کس کی اطاعت کرتا تھا، تیرے لیے حجت کیا تھا، نور کیا تھا، برہان کیا تھا، کس پر عمل کرتا تھا، دین کے لیے دلیل کیا تھی، دین کا معیار کیا تھا، تقاضا کیا تھا، یہ ساری باتیں ہم سے قبر کے اندر پوچھی جائیں گی۔ ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ اس کے رسول کے محبوب ہو گئے، اگر ہم واقعی ان کے پیروکار ہو گئے، تو ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر میرے لیے نبی اللہ کے رسول تھے، میں ان کی مانتا تھا، ان کی پیروی کرتا تھا، ان کے طریقے پر چلتا تھا۔ یہ میرے بہنوں معیار ہے جنت میں جانے کا، قبر میں پاس ہونے کا، محشر کے اندر سرخرو ہونے کا، اور دائیں ہاتھ میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ کے اندر ملے، اس کا معیار یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ آؤ اللہ کے پیچھے، آؤ اللہ کے رسول کے پیچھے، آؤ مان لو آج قرآن کو، حدیث کو مان لو، چھوڑ دو رسمیں رواج، چھوڑ دو بدعات، چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو گندے توہمات، چھوڑ دو یہ گندے عقیدے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، جو ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو ہم رب مانتے ہیں، ان کو ہم پکارتے ہیں جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلانے چاہیے۔ ہم بدعات کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا، ہم نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں دیکھتے، سنت نہیں دیکھتے، تحقیق نہیں کرتے، کسی عالم سے پوچھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جس طرح لوگوں کو دیکھا ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ منافق ہوگا، جو بندہ کافر ہوگا، جب اس سے فرشتے سوال کریں گے من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، وہ تو کیا کہے گا اے لا ادری اقول کما یقول الناس، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، اقول کما یقول الناس، میں تو اسی طرح کرتا تھا جس طرح لوگ کرتے تھے، جس طرح میرے ہمسائے کرتے تھے، جس طرح میرے رشتہ دار کرتے تھے، جس طرح میرا معاشرہ تھا، خاندان تھا، میں تو ان کی پیروی کرتا رہا، نہ میں نے قرآن کو دیکھا، نہ میں نے حدیث کو دیکھا، نہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، میں تو اندھا دھند لوگوں کے پیچھے چلتا رہا۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں ہمیں پتا تھا، تو نے اسی طرح کا ہی جواب دینا ہے، کیوں لا تلیتا ولا تریتا، نہ تو نے اللہ کا قرآن پڑھا، نہ تو نے اللہ کے قرآن کو سمجھا، ناظرہ پڑھتے رہے، حفظ کرتے رہے، رمضان کے اندر 10 قرآن ہم ختم کرتے رہے، بڑے شوق سے ہم ناظرہ پڑھتے ہیں، اپنی منزل روزانہ پوری کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھوں، رب مجھ سے کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے مجھے کیا فرمایا، سورہ آل عمران میں میرے لیے کیا احکامات ہیں، سورہ النساء میں اللہ کا کیا حکم ہے، سورہ نور میں عورتوں کو کیا رہنمائی دی گئی ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے توحید کیسے بیان کی، رسالت کیسے بیان کی، آخرت کیسے بیان کی، دنیا اور آخرت کی مثال کے ساتھ ہمیں کیا سمجھایا گیا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی تھی، لیکن افسوس ہم قرآن کو رٹا لگاتے رہے، ہم ناظرہ پڑھتے رہے، ہم قرآن روزانہ پارہ ضرور پڑھتے رہے، لیکن ایک ایت کا مجھے علم نہیں کہ رب کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث کا علم نہیں، صحیح بخاری کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، صحیح مسلم کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، ترمذی ہم نے نہیں دیکھی، ابو داؤد کو ہم نے نہیں دیکھا، اور سنن نسائی کی شکل ہم نے نہیں دیکھی، ابن ماجہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام کا طرز عمل ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، آنکھیں بند کر کے بھاگتے رہے، جو معاشرہ کرتا ہے، جو ماحول کرتا ہے، جو باپ دادا کرتے
کرتے ہیں جو مسجد کا مولوی کہتا ہے میرا وہی دین تھا، فرشتے کہیں گے ہاں ہمیں پتا تھا تو اسی طرح دنیا کے اندر اندھا بنا رہا اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے بندے جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بندہ کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں درست تھی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ جواب دیں گے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، تیرے پاس میں نے نبی اور رسول بھیجا تھا، تو اندھا بنا رہا، نہ تو نے قرآن کو دیکھا نہ میرے نبی کے فرمان کو دیکھا، آج ہم تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ سزا ہے تیری، جس طرح تو دنیا میں آنکھیں نہیں کھولتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا اور تمہاری کانوں میں یہ آوازیں آتی تھیں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، پردہ کرو، گالیاں نہ دو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ مارو، یہ ساری باتیں تمہارے کانوں سے ٹکراتی رہی لیکن تم نے پرواہ نہیں کی۔ آج وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے بد نصیبوں کو ہم دنیا میں جس طرح ہم نے نور بھیجا تھا، روشنی بھیجی تھی، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، آج ہم حقیقی طور پر تمہاری آنکھیں بند کر دیں گے اور تمہیں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے اور آخر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اصول ہیں۔ یہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے اسی کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ دنیا میں بھی اچھے رہیں گے، آخرت میں بھی اچھے رہیں گے، مگر نہ دنیا بیکار چلی جائے گی، 60 سال گزر جائیں گے، 70 سال گزر جائیں گے، اگر آپ کی عمر 100 سال بھی ہے گزر جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ جہنم کی آگ آپ نے فرمایا 70 گنا تیز ہے دنیا کی آگ سے، صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ اور پھر جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں، انسان برداشت نہیں کرتا، جیسے ہی اس کا چمڑا جل جائے گا اللہ فوراً نیا چمڑا بنا دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں اور ابدا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ آؤ میری بہنوں، اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر ہمیں ایسی زندگی چاہیے جس میں موت نہ ہو، اگر ہمیں ایسی زندگی چاہیے جہاں پریشانی نہ ہو، اگر ہمیں ایسی زندگی چاہیے جہاں بڑھاپا نہ ہو، اگر ہمیں ایسی زندگی چاہیے جہاں بیماری نہ ہو، اگر ہمیں ایسی زندگی چاہیے جہاں رزق کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، جہاں ہر وقت اللہ ہم سے راضی ہو، جہاں اتنی بڑی جنت ہو، ایک آدمی کی پوری دنیا اور 10 گنا اتنا رقبہ ہو، تو ایک کم تر جو سب سے ادنا سب سے چھوٹا جنتی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی وسیع جنت دیں گے کہ دنیا 10 گنا دنیا سے اور زیادہ رقبہ ہو، تو اتنی بڑی دنیا جنت جو ہے اس ایک بندے کی ہوگی۔ آؤ عہد کرو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ختم ہو کر رہے گی۔ دنیا میں دل نہ لگانا، دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہونا، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور نہ کرنا، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ جب فرشتہ آئے گا ساری آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، ایک وقت آئے گا کافر کہیں گے کاش یہاں مٹی ہوتے، ہمیں زندہ نہ کیا جاتا۔ جہنم سامنے دھاڑے مار رہی ہے، جہنم اللہ سے کہہ رہی ہے یا اللہ یہ جو تیرے نافرمان ہیں جلدی ان کو میرے اندر بھیج دے۔ جہنم تو ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس جنت کے اندر ہمیں داخل کرے گا جس جنت سے اللہ نے ہمارے باپ آدم کو نکالا تھا۔ ہم دوبارہ اس جنت کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی زندگی کو اسلامی بناؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو اور اپنے آپ کو شریعت کے پابند بنا لو۔ انشاءاللہ جب موت آئے گی فرشتے استقبال کریں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اندر اٹھائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تھا پیغام کہ میں آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کا دین بھی قبول کیجئے، ان کی سنت اور حدیث کو قبول کیجئے، ان کی ہر بات کو قبول کیجئے۔
یہ ہے اصل محبت، حقیقی محبت جو صحابہ اکرام نے کی تھی، آپ کے بیٹوں بیٹیوں نے کی تھی، آپ کے رشتہ داروں نے کی تھی، تمام صحابہ نے کی تھی۔ اگر ہماری محبت کا معیار صرف زبان کی حد تک ہے، شور شرابے کی حد تک ہے، جھنڈیوں اور لائٹوں کی حد تک ہے، بازاروں میں نکل کر نعرے مارنے کی حد تک ہے، تو یہ محبت نہ صحابہ اکرام نے ایسی کی تھی، نہ اس کی کوئی ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ اکرام نے اختیار نہیں کیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے محبت کا یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا تھا۔ محبت کا طریقہ اطاعت ہے، پیروی ہے، سنت کو ماننا ہے، حدیث کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، جوتے اتار دیے، صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اتار دیے۔ آپ نے نماز سے فارغ جب ہوئے تو فرمایا اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتے اتار دیے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا طریقہ کہ انتظار بھی نہیں کیا، سلام پھیرنے سے پہلے نبی کی اطاعت کر کے دکھا دی کہ اگر پیغمبر نے جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ یہ نہیں سوچا نماز ختم ہوگی پھر پوچھ لیں گے مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے، فوراً اسی وقت جوتے اتار دیے۔ یہ بھی صحیح ابو داؤد میں حدیث ہے، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو آگ کا انگارہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر خود آگے بڑھے، ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا اور آپ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ بعد والے لوگوں نے کہا اس صحابی سے کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو اپنے گھر میں لے جاؤ، کسی اور استعمال میں لے آؤ۔ مگر صحابی کا ایمان کیسا تھا، محبت کیسی تھی، فرمانے لگے جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا میں نہیں اٹھاؤں گا، پڑی رہے گی میں نہیں اٹھاؤں گا، اگرچہ اس کا استعمال جائز ہے، اس کو اٹھانا جائز ہے، گھر میں خواتین استعمال کر سکتی ہیں، لیکن صحابی کی محبت دیکھیے، اللہ کے نبی نے پھینک دی، فرمایا میں نہیں اٹھاؤں گا میں نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے معیار محبت، اس کو کہتے ہیں محبت کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دنیا کی ہر چیز سے آپ بڑھ کر عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، صرف میری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب نہیں لگتے۔ فرمایا اے عمر نہیں، تو مسلمان ابھی تک نہیں ہوا، تیرا یہ ایمان درست نہیں ہے جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اے عمر جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہہ دیا اے اللہ کے پیغمبر مجھے اپنی جان سے بھی آپ زیادہ محبوب ہیں۔ گھر جا کر مشورہ نہیں کیا، ایک منٹ کا انتظار نہیں کیا، فوراً اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا اور فوراً یہ بات کہہ دی کہ آپ مجھے اپنی ذات سے بھی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا طریقہ۔ اگر ہم اس طرح کی محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بہنوں کو جو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے عزیز رشتہ دار دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کا عقیدہ توحید تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے، برے دوستوں سے، بری محفلوں اور مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب موت آئے اسلام پر، دین پر آئے اور آخری کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کلمے پر ہمارا خاتمہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت والے
آئیے بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کا بھتیجا ہسپتال میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ دیگر بھی جتنے بھی مسلمان بھائی ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں، گھروں کے اندر پڑے ہوئے بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا